بینک میں پیسے رکھنے سے جو پروفٹ ملتا ہے شرعی اعتبار سے کیا وہ حلال ہے یا نہیں؟ اور دوسرا تیسرا گھر جو ہے اصل پیسے میں رکھے گئے ہیں، جب سے ہم مادیت کی طرف زیادہ گئے ہیں، لالچ زیادہ بڑا ہے، ہوس زیادہ ہو گئی ہے، تو جن احباب کے پاس پیسہ تھا انہوں نے بینکوں میں فکس کرا دیا، مختلف بچت کی اسکیموں میں فکس کرا دیا کہ وہاں سے بغیر محنت کیے کچھ نہ کچھ آتا رہے گا اور ہمارا کچن چلتا رہے گا۔ تو اسلام اس کی ممانعت کرتا ہے۔ پیسے کے اوپر جو پیسہ آپ لیں گے پرافٹ کی شکل میں وہ سود ہوگا۔ اسلام کہتا ہے کہ اس کو بزنس میں لگاؤ تاکہ بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا، آپ اس سے زیادہ منافع کمائیں، آپ کے لیے بھی حلال ہوگا، اور یہ دولت کی جو گردش ہے اس سے معاشرہ سٹیبل رہتا ہے۔ جب آپ اس کو فکس کر دیتے ہیں تو پھر اس سے جو سود لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے وارننگ دے دی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ مومنو، اگر تم مومن ہو تو جتنا سود لے چکے ہو وہ تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اب آئندہ چھوڑ دو، یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ہوا سو ہوا، اب نہیں، چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اور اگر تم نے نہ کیا، سود لینا بند نہ کیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا کہ قیامت والے دن یہ شخص لا يقوم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ ایسے گر رہا ہوتا کہ جیسے جن چمٹا ہو کسی شخص کو مرغی کے دوڑے پڑ رہے ہوں، تو جس طرح وہ اٹھتا ہے گرتا ہے یہ بھی اسی طرح گرے گا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا ایک شخص کو کہ وہ نہر کے کنارے پر پتھر لے کر بیٹھا ہے اور نہر خون کی ہے، اور ایک بندہ اس کے اندر کھڑا ہے، وہ جیسے ہی قریب آتا ہے باہر نکلنے کے لیے تو کنارے والا ایک پتھر اس کے سر میں مارتا ہے، تو وہ غوطے کھاتا ہے، وہ دور جا گرتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر مارتا ہے۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے اور یہ نہر کیسی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ ہیں جو سود خور ہے، سود کھاتا تھا تو یہ خون کی نہر میں غوطے کھا رہا ہے، اور یہ اس کی سزا ہے، یہ پتھر مارتا رہے گا فرشتہ اور یہ زخمی ہوتا رہے گا اور غوطے کھاتا رہے گا۔ تو یہ سود خوری جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے انسانیت پر، اور اس کی سزا دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے۔ آخرت میں دنیا میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے۔ سینکڑوں سال پرانے بینک ختم ہو گئے، دنیا سے مٹ گئے، اور سود خور کو دیکھیں اس کی زندگی میں سکون کوئی نہیں، خوشی کوئی نہیں، لوگوں کے خون نچوڑتا ہے تو اپنا بھی حرام کا مال پتہ نہیں کہاں کہاں نکلتا ہے، اور سکون کی زندگی بسر نہیں کرتا، اور نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سزائیں دنیا میں بھی ہیں آخرت میں بھی ہیں، اس لیے جس بھائی نے سوال پوچھا اس کے لیے بھی اور باقی سب کے لیے بھی کہ خدا را سود کو چھوڑ دیں اور اپنے ان پیسوں سے محنت کریں، اس کو کاروبار میں لگائیں، خود نہیں کر سکتے تو پارٹنرشپ پر کر لیں، جتنا اور منافع حلال کمائیں، تھوڑا کمائیں، اس میں برکت بھی ہوگی، سکون بھی ہوگا، اور آخرت میں نجات بھی ہوگی۔ اور یہ جو بینکوں میں فکس رکھ کے اس پر سود لیتے ہیں تو یہ حرام ہے، اور اس کا گناہ جیسے میں نے بتایا دنیا میں بھی بربادی ہے آخرت میں بھی بربادی ہے۔ بغیر محنت کے جو ہے وہ انٹرسٹ تو مل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے پیرالل نقصان زیادہ ہے، معاشرتی نقصان زیادہ ہے، انسانیت اس پر بہت زیادہ سفر کرتی ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی کہہ لیں یا کوئی بھی کاروبار جس میں پیسہ لگایا جائے اس میں نفع نقصان دونوں برابر ہوتے ہیں، ہو تو وہ حرام وہ حلال ہے، وہ حلال وہ کاروبار ہے، وہ بزنس ہے، وہ تجارت ہے، وہ آپ کریں۔ جی خود نہیں کر سکتے تو کوئی بھائی جو کاروبار کر رہا ہے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیں، کر لیں۔ آپ سلیپنگ پارٹنر بن کے بالکل ریلیکس بیٹھیں، نفع کی شرح اور نقصان کی شرح اس کے ساتھ طے کر لیں، جتنا نفع اللہ دے وہ کھائیں۔